ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نشانات میں سے ایک کی دلچسپ تاریخ کو دریافت کرنے جا رہے ہیں، پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور۔ یہ مشہور ڈھانچہ جو اپنے غیر ارادی جھکاؤ کے لیے جانا جاتا ہے، نے صدیوں سے پوری دنیا کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ لیکن اپنے مشہور دبلے پتلے سے ہٹ کر ٹاور آف پیسا کی ایک بھرپور تاریخ ہے، جو انجینئرنگ کے چیلنجز، ثقافتی اہمیت اور تاریخی واقعات کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے اس کی کہانی کو تشکیل دیا۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم پیسا کے جھکاؤ والے ٹاور کی ابتدا، تعمیر اور میراث میں گہرا غوطہ لگاتے ہیں۔ پیسا کے جھکنے والے ٹاور کی کہانی 12 صدی میں اٹلی کے ٹسکنی علاقے میں واقع پیسا شہر کی خوشحالی اور توسیع کے دور میں شروع ہوتی ہے۔ پیسا ایک طاقتور سمندری جمہوریہ تھا اور اس کی دولت اور اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اپنی طاقت اور مذہبی عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے شہر نے ایک شاندار کیتھیڈرل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ایک پرجوش منصوبے کا آغاز کیا، جسے پیازا ڈی یا معجزات کا مربع کہا جاتا ہے۔ اس کمپلیکس میں ایک کیتھیڈرل، ایک بپتسما گاہ، ایک قبرستان اور ایک گھنٹی ٹاور شامل ہوں گے، جس کا آخری حصہ پیسا کا مشہور جھکاؤ والا ٹاور بن جائے گا۔ ٹاور کی تعمیر 9 اگست 1173 کو شروع ہوئی۔ اس ڈیزائن کا انتساب معمار بونانو پیسانو سے کیا گیا، جس میں کیتھیڈرل کے ساتھ فری اسٹینڈ بیل ٹاور کیمپینائل کا مطالبہ کیا گیا۔ ٹاور کا مقصد 60 میٹر 197 فٹ اونچا کھڑا ہونا تھا، جس میں 8 منزلیں تھیں، جن میں 7 گھنٹیوں کے لیے چیمبر بھی شامل تھا۔ یہ ٹاور پیسا کی دولت اور طاقت کی علامت بننا تھا، اور اس کی تعمیر ایک بڑے شہری فخر کی بات تھی۔ تاہم شروع سے ہی اس منصوبے کو اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تعمیرات تیسری منزل تک پہنچتے ہی مسائل شروع ہو گئے۔ بنیاد کے نیچے کی نرم اور غیر مستحکم مٹی کی وجہ سے، جو کہ مٹی، باریک ریت اور گولوں کے آمیزے پر مشتمل تھی، ٹاور جھکنے لگا۔ فاؤنڈیشن صرف 3 میٹر 10 فٹ گہرائی میں تھی، جو اتنے خطرناک سبسٹریٹ پر ٹاور کے بڑے وزن کو سہارا دینے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے نتیجے میں ٹاور شمال کی طرف جھکنے لگا۔ جھکاؤ فوری طور پر قابل دید تھا، اور تعمیر تقریباً 1 صدی تک رکی ہوئی تھی، کیونکہ معماروں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اس دوران پیسا پڑوسی شہر ریاستوں کے ساتھ مختلف تنازعات میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے اس منصوبے کے جاری رہنے میں تاخیر ہوئی۔ تاہم اس طویل وقفے نے شاید ٹاور کو گرنے سے بچا لیا ہو، کیونکہ اس نے اس کے نیچے کی مٹی کو بسنے دیا تھا۔ جب 13 صدی کے آخر میں تعمیراتی کام دوبارہ شروع ہوا، معمار جیوانی ڈی سیمون کی ہدایت پر جھکاؤ کو درست کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ انجینئرز نے اوپری منزلوں کو ایک سائڈ سے دوسرے سے اونچا بنا کر معاوضہ دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ٹاور کی خصوصیت خمیدہ شکل بن گئی۔ ان کوششوں کے باوجود جھکاؤ جاری رہا، اور 1372 میں جب ٹاور مکمل ہوا تو یہ ایک نمایاں زاویہ پر جھک رہا تھا۔ پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور تیزی سے تشویش اور توجہ کا موضوع بن گیا۔ اگرچہ جھکاؤ کو اصل میں ایک خامی کے طور پر دیکھا گیا تھا، لیکن یہ جلد ہی ٹاور کی سب سے مخصوص خصوصیت بن گیا، جس نے یورپ بھر سے آنے والے زائرین اور اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ صدیوں کے دوران ٹاور کا جھکاؤ بتدریج بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے اس کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں، بشمول کاؤنٹر ویٹ کا اضافہ اور فاؤنڈیشن کی مضبوطی، لیکن کوئی بھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی۔ 19 اور 20 صدیوں میں پیسا کے جھکاؤ والے ٹاور کو محفوظ رکھنے کی نئی کوششیں دیکھنے میں آئیں، کیونکہ اس کا جھکاؤ زیادہ واضح ہوتا گیا۔ 20 صدی تک دبلی پتلی 5.5 ڈگری تک پہنچ گئی تھی، اور ٹاور گرنے کے شدید خطرے میں تھا۔ 1966 میں اطالوی حکومت اور بین الاقوامی برادری نے فوری مداخلت کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور مورخین کے ایک گروپ کو اس مسئلے کا مطالعہ کرنے اور ایک ایسا حل وضع کرنے کے لیے جمع کیا گیا تھا جو ٹاور کی ساختی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے نمایاں جھکاؤ کو برقرار رکھے۔ کئی دہائیوں کی تحقیق اور بحث کے بعد 1990 کی دہائی میں استحکام کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس منصوبے میں ٹاور کے اونچے حصے کے نیچے سے مٹی کو ہٹانا شامل تھا، جس نے آہستہ آہستہ جھکاؤ کو کم کیا۔ کام کی احتیاط سے نگرانی کی گئی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ٹاور زیادہ تیزی سے منتقل نہ ہو، جس کی وجہ سے یہ گر سکتا تھا۔ 2001 میں جب پروجیکٹ مکمل ہوا تھا، جھکاؤ تقریباً 3.97 ڈگری تک کم ہو چکا تھا،
तकरीबन वही जाविया जो 18वीं सदी के आखिर में था। टावर को ज़ायरीन के लिए मुस्तहकम और महफूज करार दिया गया था और एक दहाई से ज़ायद अरसे तक बंद रहने के बाद इसे दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया। पैसा का झुकाव वाला टावर सिर्फ एक काबिल जिक्र तामीराती कारनामा नहीं है, ये लचक और इंसानी आसानी की अलामत भी है। इसकी इब्तिदाई डिज़ाइन की खामियों और उसकी गैर मुस्तहकम बुनियाद की वजह से दरपेश चैलेंजों के बावजूद टावर वक्त की कसौटी पर खड़ा है, जंगों, जलजलों और सदियों की टूट फूट का शिकार है। इसकी दुबली पुतली जो एक बार गलती के तौर पर देखी जाती है, इसकी सबसे मशहूर खुसूसियत बन गई है, जिससे ये दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोग्राफी के निशानात में से एक है। अपनी तामीराती और इंजीनियरिंग अहमियत से हटकर पैसा का झुकाव वाला टावर गहरी सकाफती और तारीखी अहमियत रखता है। ये बड़े पियाट्ज़ा डीआई का हिस्सा है, जो कि यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की जगह है, जिसमें कैथीड्रल, बपित्समा खाना और कब्रिस्तान शामिल है। इस मुरब्बा को दुनिया के बेहतरीन तामीराती इहाते में से एक समझा जाता है और यह कुरून वस्ती के इटली के फनकाराना और मजहबी जोश और खरूश का सबूत है। ये टावर बजात खुद एक समंदरी ताकत के तौर पर पैसा की माजी की शान की अलामत है और ये हर साल दुनिया भर से लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहता है। पैसा के झुकने वाले टावर ने भी मकबूल सकाफत पर देरपा निशान छोड़ा है। इसे लातादाद फिल्मों, किताबों और फिनपारों में दिखाया गया है, अक्सर गैर मुतवक्के नामुमकिन की अलामत के तौर पर। टावर के मशहूर झुकाव ने इसे मुश्किलात के मुकाबला में लचक का इस्तिआरा बना दिया है और उसकी तारीख एक याद दहानी का काम करती है कि इंतहाई नाकिस डिज़ाइन भी महबूब खजाने बन सकते हैं। आज ये टावर एक मशहूर सियाहती मकाम बना हुआ है, जहां ज़ायरीन पैसा और आसपास के तस्कुनदेही इलाकों के शानदार नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए इसके 294 सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। आखिर में पैसा के लीनिंग टावर की तारीख अज़ाइम, चैलेंज और इस्तिकामत की कहानी है। पैसा की दौलत और ताकत को जाहिर करने के लिए एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट के तौर पर जो कुछ शुरू हुआ, वो एक ऐसे ढांचे को महफूज रखने के लिए सदियों की जिदोजहद में बदल गया जिसने मुश्किलात से इनकार किया। टावर का झुकाव जो कभी तशवीश का बाइस होता था, इंसानी आसानी और गैर मुतवक्के चैलेंजों से निमटने की सलाहियत की अलामत बन गया है। जैसा कि हम पैसा के झुकने वाले टावर की तारीफ करते रहते हैं, हमें अपने सकाफती वर्से को महफूज रखने की अहमियत और माजी से सबक सीखने की याद दिलाई जाती है। पैसा के लीनिंग टावर की तारीफ के इस सफर में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो का मजा आया तो बरा करम तारीख के सबसे दिलचस्प मकामात की मजीद गहराई से दरियाफ्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।